شروع اللہ کے پاک نام سے اور کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی پاک آل پر، امہات المومنین پر اور آپ کے جانسار صحابہ پر۔ میں کھڑا ہوں طائف میں مسجد و مدرسہ عبداللہ بن عباس کی بیک سائڈ پہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شہدائے طائف دفن ہے اور جلیل القدر صحابہ یہاں پر مدفون ہیں، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امہات المومنین کا غزوہ طائف کے موقع پر خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس کو طائف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ کو شام سے لے کر آئے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کروا کر اس کو اس جگہ پر پرست کر دیا گیا حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے، اس لیے اس کو طائف کہا جاتا ہے۔ غزوہ طائف کے موقع پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، وہاں پر مسجد عبداللہ بن عباس قائم ہے، اور اسی جگہ پر دو امہات المومنین جو اس غزوہ میں آپ کے ساتھ تھی، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب، ان کے بھی خیمے لگے ہوئے تھے۔ غزوہ طائف میں 12 جو ہیں اصحاب شہید ہوئے تھے، 12 اصحاب۔ یہ وہ قبرستان ہے بیک سائڈ پر، یہ سامنے مدرسہ عبداللہ بن عباس ہے، یہ اس کے بیک سائڈ پر یہ قبرستان ہے۔ جمعے کو صرف کھلتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد۔ یہاں پر 12 شہدائے طائف صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ دفن ہیں، اور انصار میں سے جو صحابہ شہید ہوئے ان میں حضرت ثابت بن جزع، حضرت حارث بن سہل، حضرت منظر بن عبداللہ اور حضرت رکین بن ثابت رضوان اللہ علیہ اجمعین شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ اس جگہ 2 جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، جو جلیل القدر صحابی، حدیث کے راوی اور مفسر قرآن، تفسیر قرآن تھے، وہ بھی یہاں پر مدفون ہیں۔ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بیٹے جناب حضرت محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ بھی یہاں پر مدفون ہیں، وہ بھی اسی قبرستان کے ایک کارنر پہ علیحدہ مدفون ہیں۔ یہ جلیل القدر صحابہ یہ طائف کے وسط میں واقع ہے، جس کو ابھی مسجد عبداللہ بن عباس کہا جاتا ہے۔